تہجد بہت ہی افضل اور اعلیٰ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد یہ نماز بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرض نمازوں کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم وہ بلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھے جانے والی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، تو اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ قرآن پڑھنے والے اور رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی کو ارشاد فرمایا کہ یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت زیادہ سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو قاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا کہ علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں، مگر رات کی تاریک تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اور اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے کہ یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے، تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ ہم رات کا قیام نہیں ہو پاتا، تو فرمایا کہ گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ تو میرے سننے والوں کہ تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں۔ اس لیے رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو
تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر اور اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور اپنے گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میری ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کا خوف کرتے ہوئے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو کہ میرے ثواب میں رغبت، عذاب سے خوف کرتے ہوئے لوٹ پڑا ہے، حتیٰ کہ اس کا خون بھی بہا دیا گیا ہو۔ تہجد کی نماز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ تہجد گزار لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تہجد قبر کی وحشت سے بچاتی ہے۔ رات میں جب سو رہے ہوں تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا نہایت ہی عظیم سعادت ہے۔ نامعلوم کون سی گھڑی مقبولیت کی ہو اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آدھی رات کے وقت 2 رکعت پڑھنا دنیا کی ہر عظیم نعمت سے بھی عظیم ترین نعمت ہے۔ رات کی عبادت ہمیشہ نیک لوگوں کا معمول رہی ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی اور گناہوں کا کفارہ بھی، اور اس سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔